بجلی اور گیس کی کمی پاکستان میں ایک بحران کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، لیکن یہ بحران صرف پاکستان کا ہی نہیں۔ توانائی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل اور ان کے حل پر کام کرنے کا احساس دنیا بھر میں شدت اختیار کر رہا ہے۔ حالیہ سالوں میں توانائی کے متبادل ذرائع کی تلاش کے لیے امریکہ میں جس بڑے منصوبے پر کام ہوا ہے وہ ہے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے سطح زمین سے قدرتی گیس نکالنے کا منصوبہ۔ دنیا کی ایک بڑی معاشی تنظیم گلوبل انسائٹ کے نائب صدر جان لارسن کہتے ہیں کہ گیس کی پیداوار بڑھانے سے نہ صرف گاڑیوں میں قدرتی گیس کا استعمال زیادہ ہوگا بلکہ ہوا اور شمسی توانائی جیسے توانائی کے دیگر ذرائع کو بھی تقویت ملے گی۔ سستی قدرتی گیس سے آپ کو فاضل توانائی ملے گی جس سے دوبارہ قابل استعمال توانائی کے ذرائع بڑھائے جا سکیں گے۔ جان لارسن کہتے ہیں کہ ہوا نہ چل رہی ہو یا دھوپ نہ نکلے تو بجلی کے جنریٹرز گیس سے چلائے جا سکتے ہیں، مگر ہوا کے مقابلے میں سستی قدرتی گیس حاصل کرنا ذرا مشکل ہے۔ ہوا سے 1 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے اور اتنی ہی مقدار میں قدرتی گیس سے حاصل کرنے پر لاگت تقریباً برابر آتی ہے، مگر شمسی یعنی سورج سے حاصل ہونے والی توانائی پر اس سے تقریباً 5 گنا زیادہ خرچ آتا ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں قدرتی گیس کی پیداوار بڑھانے سے صنعتی شعبے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، جبکہ گاڑیوں میں ایندھن کے طور پر استعمال ہونے والے ایتھنول کی تیاری میں مکئی کی بجائے قدرتی گیس کے استعمال سے اس کی قیمت کم ہو سکتی ہے۔ ڈیلس کی ایک کمپنی سیلنیز کارپوریشن نے اس کا طریقہ بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ ہم تھرمو کیمیکل کے ذریعے ایسا کر رہے ہیں، اس میں قدرتی گیس یا کوئلہ استعمال ہوتا ہے۔ امید ہے کہ مستقبل میں ایسا کم خرچ ایتھنول تیار کیا جا سکے گا۔ ان کی کمپنی فی الحال چین کی مدد سے کوئلے سے ایتھنول بنا رہی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ایسے ایندھن کی تیاری کے لیے امریکی قوانین میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ توانائی کے متبادل ذرائع سے دنیا کا تیل پر انحصار کم کیا جا سکتا ہے، مگر آئندہ کئی سالوں تک گاڑیوں میں زیادہ تر پیٹرول ہی استعمال کیا جائے گا۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔